کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ، اور آج ہمارے مہمان ہیں ہارون ریاض ایڈوکیٹ۔ آج ہم ان سے جو الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے تنازع کریٹ ہوا ہے، کنٹروورسی بنی ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی جو ہے، جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے 1974 کا آزاد جموں کشمیر کا، اس کے سیکشن 50 کے تحت ہوتی ہے، جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہیں اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ آپس میں کنسلٹیشن کر کے جو نامینیز ہیں وہ چیئرمین کشمیر کونسل کو بھیجیں گے، اور چیئرمین کشمیر کونسل کی ایڈوائس پہ جو ہے پریزیڈنٹ آف آزاد جموں کشمیر جو ہے اس کا نوٹیفائی کر دیں گے۔ یہ اتنا سمپل سی بات ہے جس کے لیے جو ان کو ہر دفعہ جو ہے نا آئین کی تشریح چھوٹے چھوٹے معاملات میں جان بوجھ کے کرتے ہیں، میرا خیال ہے۔ بہرحال جو طریقہ وقار یہ موجود ہے، اس وقت چیف الیکشن کمشنر موجود نہیں ہے، کیونکہ جو چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے اس کی میعاد 5 سال ہوتی ہے۔ تو 13 جنوری 2025 کو یہ میعاد ختم ہو گئی ہے، اور اس کے بعد سے ابھی تک چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں ہوئی۔ تو آئین کی روح سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی پرووائڈیڈ ہے کہ جو سینئر ممبر ہوگا جو اس کا الیکشن کمیشن کا، اور اس کو جب عدم موجودگی میں چیف الیکشن کمشنر کی عدم موجودگی میں ہی ول بی کنسیڈرڈ ایز، یا ہی ول بی چیف الیکشن کمشنر، تو اس کی پروویژن تو موجود ہے کہ جو سینئر ممبر ہوگا، جو 3 ممبران پر مشتمل ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک چیف الیکشن کمیشن اور 2 ممبران، اور جو اس وقت جب اس کا نوٹیفائی ہوگا، جو سینئر ممبر نوٹیفائی ہوگا، تو وہ ایز اے چیف الیکشن کمشنر کام کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس کمیشن میں ممبرز ہوتے ہیں اور چیئرمین ہوتے ہیں، تو اگر چیئرمین کی ہی تعیناتی نہیں ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کوئی وجود ہے آزاد کشمیر میں؟ ڈیفینیٹلی کانسٹیٹیوشن میں تو پرووائڈیڈ ہے، وجود تو موجود ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ 2 ممبرز اور ایک چیئرمین ہوتے ہیں۔ جو سینئر ممبر ہوتا ہے وہ ایز اے چیف الیکشن کمشنر کام کرے گا، وہ اس میں پرووائڈیڈ ہے، آپ کے جو ہے انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، 13 جنوری 2025 سے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں ہوئی، تو آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جب ایک چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت ختم ہو تو کتنے عرصے میں دوسرے الیکشن کمشنر کو تعینات کیا آئین سے جانا تو آپ چاہیے؟ 1 سیکنڈ، 1 منٹ، 1 گھنٹے کے لیے بھی ڈیویٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آئین میں یہ چیزیں، یہ میعاد مقرر کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ آئین میں بتایا گیا ہے کہ آپ چیف الیکشن کمشنر رکھیں گے جو 5 سال کے لیے ہوگا، اور یہ شرائط ہوں گی، اور جو آئینی عہدے ہوتے ہیں وہ کسی وقت بھی خالی نہیں رکھے جا سکتے۔ لہٰذا آپ کی 4th ذمہ داری تھی، جب یہ کانسٹیٹیوشن جب وہ ریٹائرمنٹ ہونے کے قریب تھی، اس سے پہلے آپ کو نام بھیجنے چاہیے تھے، آپ کو کنسلٹیشن کر کے چیئرمین کونسل کو نام بھیج دینے چاہیے تھے کہ جی کہ یہ آئندہ فیوچر میں فلانی تاریخ سے فلانے دن سے یہ عہدہ خالی ہو رہا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، لہٰذا آپ اس پہ اپائنٹمنٹ کے لیے یہ ہم نے نامینیز بھیجے، تو کسی ایک بندے کو یا جو بھی ہم نے نامینیٹ کیا اس کا نوٹیفیکیشن کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کی ہے؟ کیونکہ اگر چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں ہو رہی 13 جنوری 2025 کے بعد سے، انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کی، تو ایسی صورت میں حکومت پاکستان نے وزیر قانون کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ تو بیسیکلی جو آپ کی ذمہ داری تھی، یہ آپ کو ذمہ داری، آپ جب پرائم منسٹر بنتے ہیں یا گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوٹس ہیں یا کانسٹیٹیوشنل جو ادارے ہیں ان کو آپ رکھیں، کنٹینیو رکھیں، ایکٹیو رکھیں، یا ان کی جو ہے ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے بیسیکلی۔ ڈیفینیٹلی بہت بڑی جو ہے آپ نے کی نااہلیت کا ثبوت دیا ہے کہ جو کام آپ کو کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے نہیں کیا، جس وجہ سے اب وہاں سے دخل اندازی ہو رہی ہے۔ جو پروسیس یہاں سے ہونا تھا وہ نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں حکومت پاکستان کیا کرے؟ یہ جو کمیٹی ہے تو ویسے کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، انلیگل کمیٹی ہے، وہ نہیں بنا سکتے۔ وہ بھی آپ سے جو گورنمنٹ آف پاکستان یا جو اسٹیٹ ہے، گورنمنٹ پاکستان کی اسٹیٹ ہے، وہ آپ کو اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت ڈیل کر سکتی ہے نا، جو انہوں نے بنا کے دیا ہوا، آپ نے پاس کیا ہوا ہے، تو اسی کے تحت ڈیل کرے گی۔ اس میں بھی کہیں پرووائڈیڈ نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی کمیٹی بیٹھ کے فیصلہ کرے گی، کرنا پھر بھی ان کو ہے۔ اگر یہ کانسٹیٹیوشن وجود میں ہے یا اس کی کوئی لیگل بیکنگ ہے یا اس کو کوئی مانتا ہے تو پھر بھی اسی کانسٹیٹیوشن کے مطابق کرنا پڑے گا آپ کو۔ لیکن آپ کی نیگلیجنس اتنی ہے کہ آپ جو ہے باتیں کر لیتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن آپ جو اداروں کو کمزور کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت نہ صرف چیف الیکشن کمشنر کی پوسٹ خالی ہے، چیئرمین سروس ٹریبیونل کی پوسٹ خالی ہے، وہاں پہ انہوں نے کوئی نہیں اپوائنٹ کیا ہوا، وہاں پہ کیسز ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں ملازمین کے۔ 5 پوسٹیں تقریباً ہائی کورٹ میں ججز کی خالی ہیں،
لیکن کوئی دیکھ رہا نہیں ہے، اور آپ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اسٹیٹس کا خیال، آپ اسٹیٹس تباہ کر رہے ہیں اس ریاست کا، آپ اس کے سب سے بڑے دشمن ہیں جو آپ اس کو نہیں چلنے دے رہے. ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن کی صورت میں، کانسٹیٹیوشن کی روح سے اس سچویشن سے نمٹنے کے لیے بھی کوئی حل موجود نہیں ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن میں سچویشن پیدا کرنے کا کوئی جواز نہیں موجود کہ ٹھیک ہے، یہ آپ یہ سچویشن نہیں پیدا کر سکتے. آپ نے کانسٹیٹیوشنل پودوں پہ ایز پر کانسٹیٹیوشن فوراً تعیناتیاں کرنی ہیں. تو جب کانسٹیٹیوشن تو یہ نہیں سمجھتا، کانسٹیٹیوشن تو لا ہے، سب سے جو ویلڈ قانون ہے آپ کے پاس وہ کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، اور سب سے بااختیار اور طاقتور قانون ہونا چاہیے. جب وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے 5 سال کے لیے چیئرمین الیکشن کمیشن تعینات کرنا ہے اور یوں کرنا ہے، اور اس کے خط اختتام پر آپ نے نیا ڈیسک کرنا ہے اور یوں کرنا ہے، تو پھر دیٹ شوڈ بی ڈن لائک دیٹ. ٹھیک ہے، الیکشنز کو 12 سے 14 مہینے رہ گئے ہوئے ہیں اور اس دوران انہوں نے تیاری بھی کرنی ہے، تو ایسی صورت میں اگر الیکشن کمشنر ہی تعینات نہیں ہوا تو یہ تیاری کیسے پاسبل ہوگی؟ اس پہ تھوڑی روشنی اصل ڈالیے. میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس کے بعد یہ گورنمنٹ الیکشنز کے نام سے ہی گھبرا گئی، ٹھیک ہے، جس وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ آپ کے بلدیاتی نمائندے آگے، وہ لوگ آگے جو اصل ایکچوئل لوگ تھے، سیاستدان، تو اب آئے 30 سال بعد یا 25 سال بعد یا 32 سال بعد اب آئے اسمبلی، اب وہ لوگ جو جن سے ان کو بڑا تھریٹ پیدا ہو گیا. اب یہ الیکشن کے نام سے بڑا ڈر ہے، جس وجہ سے ان کا اس طرف کوئی وہ نہیں ہے. کبھی یہ کہتے ہیں جی کہ سیٹ اپ چینج ہو رہا ہے، کبھی کہتے ہیں حلقے چینج ہو رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں بلدیاتی کو اختیار نہیں دینا، کبھی الیکشن کمیشن تعیناتی نہیں کر رہے. مثلاً ایک آزاد کشمیر کا جس نے الیکشن کرانا ہے اس کو تعینات ہونا چاہیے، اس کے پاس اتنا ٹائم ہونا چاہیے، حلقہ بندیاں ہوں گی، ووٹر لسٹیں بنیں گی، اس پہ اپیلیں ہوں گی، اس پہ اعتراضات ہوں گے، نئی ووٹر لسٹیں بنیں گی، تو اس کے لیے ایک خاصا ٹائم درکار ہے. اور پھر آخر میں یہ کریں گے جی کہ ہم نے جب مجبوری میں ان کو الیکشن کرانا پڑے گا ڈنڈے پہ، تو پھر یہ کہیں گے جی پتہ نہیں ہیلی کاپٹر چاہیے، اتنی فورس چاہیے، ٹیچر چاہیے، سارا پورا آزاد کشمیر اس الیکشن میں جھونک دیں گے. تو ابھی آپ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا آپ کا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا انتخابات کے حوالے سے غیر سنجیدہ رویہ ہے؟ انتہائی غیر سنجیدہ رویہ ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب سے بلدیاتی الیکشن ہوا ہے تو یہ ویسے ہی ڈر چکے ہیں الیکشن کے نام سے. تو ان کو اپنی سیٹیں نظر نہیں آ رہی، دوسرا اوپر سے ایکشن کمیٹی سے بڑا تھریٹ آ گیا ان کو کہ لوگ تو اب جان چکے کہ جو ہم فراڈ کر رہے تھے، جو ہم نے دھوکے میں لوگ رکھے ہوئے تھے، تو اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے نمائندے ہیں تو آپ ہمارا حق کی نمائندگی ادا کریں، آپ نے ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں، کوئی پروگرام دیں. ٹھیک ہے، ہارون مغل صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری بہت پوڈ کاسٹ شکریہ میں جی، آپ نے شرکت ٹائم کی. دیا. یقیناً آپ کی گفتگو سے لوگوں کو کافی چیزیں بہت شکریہ. سمجھنے میں مدد ملی ہوگی. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.